عابد تھا، بہت اللہ والا نوجوان تھا، اتنا متقی تھا کہ ہر وقت باوضو رہتا تھا، اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ ہر وقت ذکر اللہ میں یا کسی اور ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے تاکہ اللہ کی زمین میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں سے ہم رزق حلال کما سکیں۔ دیکھیں پہلے کے دور میں لوگ کتنی محنت سے پیسہ کماتے، کہ ان کے گاؤں میں کہیں رزق نہیں تھا تو وہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر کر کے کہتے ہیں ہم ہند کے جزیرے پر پہنچے، جزیرہ ٹاپو جس کے چاروں طرف سمندر ہو اور بیچ میں سوکھی زمین ہو، اس کو ٹاپو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کی زبانیں ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے حال میں مگن رہتا تھا۔ اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ خود ہی اذان دیتا تھا اور کشتی والوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور اگر کوئی نماز میں تاخیر سے آئے یا نہ آئے تو اسے وہ سرزنش کیا کرتا تھا، ڈانٹا کرتا تھا۔ وہ غراوی کہتا ہے کہ صاحب ہم کشتی والوں میں بھی دو گروہ تھا، دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک ہم لوگ تھے جو صبح کشتی سے چلے جاتے اور ٹاپو کی طرف، جب جزیرہ ہند میں پہنچ گئے تو ٹاپو کی طرف جا کر وہاں تجارت کے معاملات کرتے اور پیسے کما کر رات کے وقت واپس کشتی میں آ جاتے تھے۔ ہماری کشتی پر کچھ ایسے بھی بےہودہ لوگ تھے جو بےہودہ کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ و لعب میں، اور جزیروں میں جا کر بھی وہ طوائف خانوں میں جانے کی تڑپ میں ان کے گھروں میں معاذ اللہ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں لیکن وہ نوجوان تھا جو نا، وہ کبھی کشتی سے اترتا ہی نہیں تھا، اتنا صوفی آدمی تھا۔ وہ یا تو تلاوت کیا کرتا یا کوئی ذکر کیا کرتا، رسی بٹتا تھا اور رسی بٹ کر جہاں بھی کشتی کی لکڑیاں کہیں کمزور ہوتی تھی تو اس کو ٹائٹ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو وقت ملتا وہ بس اللہ کی یاد میں وہ وقت گزارا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارا صبح و شام کا یہی ماجرا رہا۔ ایک دوست تھا اس کا، اس اللہ کے نیک بندے کا ایک دوست تھا۔ اس دوست نے ایک دن اس کے کان میں جا کر کہا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھایا، تو کیا یہاں کنویں کا میٹک بنا بیٹھا ہے؟ ذرا کشتی سے باہر تو نکل، ذرا دیکھ تو صحیح کہ دنیا کیسی ہے۔ توجہ ہونی چاہیے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ دنیا کیسی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ذرا چل باہر چل، دیکھ ایسے ایسے تماشے ہیں، ایسے ایسے لہو و لعب ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو ناجائز کاموں کی طرف جا، میں یہ نہیں کہتا کہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام کر، میں یہ نہیں کہتا کہ تو ناجائز مناظر کو دیکھ، لیکن چل اور ذرا سا کشتی سے باہر تو نکل، دیکھ تو صحیح دنیا کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اختصار میں عرض کرتا ہوں، وہ نوجوان کہنے لگا، کیا واقعی میں دنیا کے حالات ایسے ہیں؟ کیا واقعی میں دنیا اتنی دلکش ہے؟ کیا واقعی میں دنیا اتنی دل فریب ہے؟ کہ دنیا کی بات چھوڑو، اپنے ٹاپو پر بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، آؤ چلو تمہیں میں سیر کر۔ ہاں، اس نوجوان کو لے کر ٹاپو پہ پہنچا، اور اس ٹاپو پہ جو شہر بسا ہوا تھا اس شہر کو دکھانے لگا، کھیل تماشے دکھائے، دلکش چیزیں دکھائیں، دکھاتے 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 وہ دونوں ایک ایسی بند گلی میں پہنچ گئے جس کا راستہ بڑا تنگ تھا، اور تنگ راستے والی اس گلی میں اس کا دوست داخل ہوا آگے آگے، اور وہ نیک بندہ پیچھے پیچھے۔ جہاں گلی ختم ہوتی تھی وہاں ایک گھر تھا۔ اس دوست نے اس نیک شخص کو وہیں روک دیا، بھئی تو اس کے قریب مت آنا، وہیں دور رہنا، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ الامان والحفیظ، وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ دور بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میرا دوست باہر نہیں آیا، تو جناب پھر ایک لمحے میں ان کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی، اور اس کی ہنسی ان کے کانوں میں پہنچی۔ ان کا نفس ہمارا بڑا ٹوٹا، اللہ کی پناہ۔
تھوڑی دیر تو صبر کیا، لیکن پھر ایک قہقہے کی آواز، دل فریب نے کہا، ایک دلکش نے کہا، ایک جوان خاتون کی ہنسنے کی آواز جب اس کے کان میں پڑی تو وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے وہ دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ اللہ کی پناہ، اس نے وہ منظر ننگے پن کے دیکھے جو اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے عریانیت کے وہ مناظر دیکھے جس سے اس کا وجود ہی ہے۔ وہ اس وقت تو پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے اس کا دوست باہر آیا تو اس نے اپنے دوست کو سرزنش، ڈانٹا، ڈپٹا اور کہا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اتنے برے کام کرتا ہے۔ اس طرح کہہ کر وہ کشتی میں چلا گیا۔ لیکن صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب اگلی صبح ہوئی نا، کل تک جو شخص کشتی کبھی نہیں چھوڑتا تھا، آج کی اس کی رات سکون سے نہیں گزری۔ اس کو وہی منظر یاد آتا رہا جو اس نے وہ فحاشی کا منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھا تھا۔ رات بھر وہ اسی تصور میں ڈوبا رہا، اور اگلی صبح فجر طلوع ہوتے ہی سب سے پہلے جو شخص کشتی چھوڑ کے چلا گیا نا، وہ وہی امام صاحب تھے، اور وہ سیدھے اس عیاشی کے اڈے پر پہنچا جہاں کل دوست کو بھگا کے لایا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے وہ سب کیا جو اس نے آج تک سوچا نہیں تھا۔ 2 دن تک وہ شراب اور شباب میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ الامان والحفیظ۔ ادھر کشتی کے چلانے والے نے کہا کہ بھئی 2 دن سے مؤذن کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کہاں گیا وہ جوان؟ لوگوں نے کشتی ران کو بتایا کہ بھئی بات ایسی ہے کہ فلاں فلاں جوان نے اس کو بہکایا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کشتی ران نے اس نوجوان کو تو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا اتنے نیک اور متقی نوجوان کو تو نے برباد کر دیا، یہ عذاب تیرے اوپر آئے گا، جا اس کو پکڑ کے لے کے آ۔ 2 دن سے وہ کشتی میں نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد جب وہی بہکانے والا جوان اس کو پکڑنے گیا نا، تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، تم تمہاری دنیا دیکھو، تم تمہاری دنیا دیکھو، میں نہیں آتا۔ بڑی منت اور سماجت کی اس نے، چل جا بھائی چل جا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تجھے لے کر آ گیا، میں تجھے یہاں نہیں لانا چاہتا تھا۔ 1000 باتیں اس نے کی، لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ کہا چلا جا یہاں سے، میں تو کشتی میں واپس نہیں جاؤں گا اور یہی عیاشی کروں گا۔ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ آدمی ان برائیوں کے دلدل میں برے دوستوں کی وجہ سے ہی پھنستا ہے، یا تو انٹرنیٹ کی گندگیوں کی وجہ سے پھنستا ہے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر کشتی ران کو آ کے بتایا کہ وہ نہیں مانتا اور نہیں آتا۔ وہ غصے میں آ کر اس نے پوری ٹیم، چند لوگوں کا دستہ بھیجا اور کہا جا اٹھا لا اس کو۔ اٹھا کے لائے، شارٹ میں عرض کروں، اٹھا کے لائے۔ جب وہ اٹھا کے لائے کشتی میں، اس کی کنڈیشن یہ رہی کہ رات بھر وہ روتا رہا۔ وہ جوان جو کل امام تھا آج وہ رو رہا تھا، روتے روتے اس نے پوری رات گزاری۔ دوسری رات آئی، وہ بھی روتا روتا گزاری، اور ایک رات اتنی شد و مد کے ساتھ رو رہا تھا کہ لوگوں کی نیند کھل گئی۔ کشتی کا ناخدا اس کے پاس چل کر آیا کہ اللہ تم پر غضب کرے، تو کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ ہماری نیند تو نے برباد کر کے رکھی ہے، پوری کشتی میں کوئی نہیں سویا، تیرے چیخنے کی وجہ سے کشتی اپنی جگہ سے اس جزیرے کو چھوڑ کر چل پڑی ہے، اپنے شہر کی طرف واپس روانہ ہو گئی، وہ روئے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کون سی چیز ایسی ہے جس نے تجھے اتنی زوردار آواز میں رونے پر مجبور کیا کہ ایسا لگ رہا کہ تیرے دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کہا نہیں، حال پہ نہیں چھوڑا جائے گا، پتا وجہ کیا ہے، ذرا سا توجہ رکھیے گا۔ جب کشتی ران نے زبردستی کی نا تو اس نے اپنی شرمگاہ کھول کر دکھائی، اور جب اس نے اپنی شرمگاہ کھول کر دکھائی تو اس سے کیڑے ٹپک رہے تھے۔
اور اس کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر کشتیران کے ہوش اڑ گئے۔ کل جو تقوی کا مجسمہ تھا آج اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے۔ اللہ اس نے وہ کہتا ہے کہ میری یہ حالت ہے، یہ درد ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں، کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کی پناہ، کئی راتیں اس کی ایسی ہی گزر گئی۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایک فجر سے پہلے ایک زوردار چیخ اتنی زور سے آئی کہ کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اسی کے چیخنے سے پوری کشتی والے اٹھ گئے۔ اٹھ کے اس کی طرف دوڑے تو دیکھا اس نے درد کی شدت کی وجہ سے لکڑی کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اور جب تک لوگ اس کے پاس پہنچے تب تک یہ نوجوان اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا۔ لوگوں نے توبہ کی، اپنے رب سے معافیاں مانگی اور کہا میرے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمارا خاتمہ ایسا مت کرنا، ہمارا خاتمہ اچھا کرنا۔ جو لوگ برائی میں تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی یہ روایتیں، یہ حکایتیں سنانے کا ذریعہ یقیناً ہمارے علماء ہوئے ہیں، اور اس لیے سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہوش آئے کہ اس کی ناراضگی کو دعوت مت دو، اس کی غضب کو دعوت مت دو، اس کے جلال کو دعوت مت دو۔ آج ناچ ناچ کر نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہو، آج ناچ ناچ کر داڑھی والوں کو شرم سے سر جھکا کر جانے پر مجبور کرتے ہو، آج ناچتے ہو کہ داڑھی والا ٹوپی والا اپنا چہرہ جھکا کے شرم کی وجہ سے جا رہا ہے کہ صاحب یہ میری قوم کیا کام ہے۔ ڈی جے پر تھرکتی ہوئی عورتوں کے پاس سے اگر کوئی سید صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب، امام صاحب گزرے تو وہ نگاہ اٹھا بھی نہیں سکتے، انہیں خود شرم آتی ہے کہ سیدہ زہرا کے کنیزوں کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کے جلال کو دعوت مت دو۔ کسی بھی موقع پر اگر قدرت آپ کو نعمت دے تو شکر ادا کرو، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوششیں کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم سے پہلے بہت سے لوگ آئے اور ختم ہو، ہمیں ان لوگوں کا جانشین بنایا گیا ہے جو پتھر توڑ کر گئے مگر ان کے نشان باقی نہیں۔ پتھر مطلب پہاڑوں کو کاٹ کر جنہوں نے راستے بنائے تھے، اتنی محنتیں کی تھی، آج پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے۔ جنہوں نے اپنے مال و منال سے پورے شہر خرید لیے تھے، آج پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ جن کے نہانے کے لیے دودھ اور جناب والا زعفران کا انتظام کیا جاتا تھا، آج پتہ نہیں وہ عورتیں کہاں چلی گئی۔ جن کی خادماؤں کے طور پر کئی سو کنیزیں ملکہ حسن کی باندیاں بن کر رہتی تھیں، آج ان ملکہ حسن کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اگر نام باقی ہے تو اس رابعہ کا جس نے پیوند لگے کپڑے پہنے تھے، اگر نام باقی ہے تو اس رابعہ کا جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اگر نام باقی ہے تو اس رابعہ کا جو رنگ سی سانولی اور اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی، لیکن قدرت نے یہ نہیں دیکھا یہ رنگ سے سانولی ہے، قدرت نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہے، قدرت نے یہ نہیں دیکھا کہ سرے بازار باندی بنا کر بیچ دی گئی ہے، قدرت نے یہ نہیں دیکھا کہ اسے جوانی میں بیوہ کر دیا گیا ہے۔ قدرت نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات کتنے ہیں۔ جواب آیا 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والی یہ عورت ہے۔ اس لیے دوستوں، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ چشم 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں، سمجھدار را اشارہ کافی است۔ اللہ رب العزت جب یہ نعمتیں دیں تو ناشکرے مت بنو بلکہ شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ بھی کہو۔ ضرورت مال دیا جائے، مال جیسی نعمت دی جائے تو جناب لوگوں کا سہارا بن کر اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار کریں۔ قدرت اولاد دے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایسی مبارک اور مسعود محفلوں کا انعقاد کیا کریں۔ باتیں بہت ساری ہو گئی، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی سعادت بخشے۔ اس شادی کو، اس مبارک محفل میں جن جن جوانوں نے
جو پڑھا ہے اللہ پاک سب کے ایک ایک حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے دل میں عشق رسالت کی مزید چنگاریاں عطا فرمائے۔